اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ فرقان کو سمجھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کی حقانیت کا بیان اور مشرکین کے قرآن کے بارے میں اعتراضات اور ان کے جوابات۔ یہ ہیں سورۃ الفرقان کی روشنی میں۔ سورۃ الفرقان قرآن پاک کی 25ویں سورت ہے اور اس میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی یہ ایک کسوٹی ہے۔ اس قرآن کے بارے میں جب یہ نازل ہوا اور نازل ہو رہا تھا تو مشرکین نے کچھ اعتراضات اٹھائے اور ان اعتراضات کا جواب قرآن دے رہا ہے، اور پھر قرآن کی حقانیت کے بارے میں کہ قرآن ایک حق ہے، اس کی حقانیت کے بارے میں سورہ فرقان میں بیان کیا گیا ہے۔ ان دو موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہ چینل ہے تعلیم منزل اور یہ پیورلی ایجوکیشنل چینل ہے جس میں تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں تمام مضامین پر لیسن موجود ہیں اور یہ صرف اور صرف ملک میں جہالت کے خاتمے اور تعلیم کو آسان کرنے کے لیے اور طلباء اور اساتذہ کی مدد کرنے کے لیے یہ چینل شروع کیا گیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، خود بھی اسے کلاسوں میں بھی یوز کیجیے اور اسے بچوں کو گھروں میں بھی اسے دیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن کی حقانیت کا بیان سورہ فرقان کی روشنی میں ہے۔ تو سورہ فرقان میں قرآن کی حقانیت کے بارے میں، قرآن کے حق ہونے کے بارے میں، اس کے مدلل ہونے کے بارے میں اہم باتیں کی گئی ہیں، بہت سے اہم دلائل دیے گئے ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو کہا گیا ہے کہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی ہے۔ کسوٹی وہ چیز ہوتی ہے جو غلط اور صحیح میں، جھوٹ اور سچ میں، اور کھرے اور کھوٹے میں الگ الگ کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ ایک پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح جو سونے کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، جب سونے کو وہ اس پر رگڑتے ہیں تو وہاں سے اس پتھر پر جو رنگ آتا ہے، جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے، جو اس کو دیکھنے میں ان کو نظر آتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ تو قرآن ایک کسوٹی ہے جو حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں فرق ہمیں بتاتی ہے۔ قرآن پاک اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام رازوں کو جانتا ہے۔ قرآن پاک اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین کے بھی اور آسمان کے بھی اور ان کے درمیان کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ وہ رب جو ہے اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا ہے اور وہ سارے رازوں سے آگاہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ قرآن ایک بہت عظیم چیز ہے۔ یہ جس رب کا کلام ہے وہ رب تمام رازوں کو جانتا ہے اور تمام حقائق سے آگاہ ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن بھی ایک بہت عظیم اور بہت برتر کتاب ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ یہ دل میں اتر جائے۔ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا بلکہ اس کے آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا، آیات کی شکل میں اور مدلل انداز میں، تاکہ یہ رفتہ رفتہ دلوں میں اتر جائے اور کرداروں میں تبدیلیاں پیدا کرے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے، ایک بہت بڑی اس کی حقانیت کی دین ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور یہ دل میں اتر جاتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، یہ کردار سازی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ کفار کی طرف سے جو بھی اعتراض قرآن پر اٹھایا جاتا ہے، قرآن اس کا بہترین جواب دیتا ہے۔ جو بھی اعتراض کیے گئے قرآن پر، مشرکین نے جو بھی اعتراض اٹھائے، ان کا قرآن جو ہے اس نے بہترین جو ہے وہ جواب دیے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔
قرآن اہل ایمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اہل کفر کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ ایک ایسی مدلل کتاب ہے، یہ ایک ایسا فرقان ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے اہل کفر کے تمام فلسفوں، تمام نظریات اور ان کے تمام دلائل کا جواب اس میں دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو کفر کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور ان کے جتنے اعتراضات ہیں، ان کی جتنی مخالفتیں ہیں، ان کی جتنی دلیلیں ہیں، ان سب کو یہ صفر کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی حقانیت ہے۔ قرآن انسانوں کو عقل اور سمجھ کے ساتھ یعنی رہنے اور عقل اور سمجھ کے استعمال کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اندھے اور بہرے بن کر جو بھی کہا جائے اس پر عمل شروع کر دیں، اسے حقیقت سمجھنا شروع ہو جائیں۔ قرآن یہ دعوت دیتا ہے، ایون کہ قرآن کی آیات کے بارے میں بھی وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اس پر اپنی آنکھیں اور اپنے کان اور اپنے عقل اور سمجھ کو بند کر کے ان پر نہ گرتے پھریں، بلکہ آپ اپنے عقل اور شعور کو استعمال کریں، اور اپنے عقل اور شعور، اپنی سمجھ اور اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے آپ جب یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات میں جو دلائل دی جا رہی ہیں وہ دلائل جو ہیں کتنے عظیم ہیں اور کتنے مضبوط ہیں، تو قرآن انسانوں کو عقل اور سمجھ کے استعمال کی دعوت دیتا ہے اور ایسے دلائل پیش کرتا ہے جنہیں سمجھنا عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن شرک سے بچنے اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی یہ حقیقت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ شرک سے بچو، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور یہ قرآن صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو آتش جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ قرآن اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی جھٹلانے والوں کو متنبہ کرتا ہے، انہیں خبردار کرتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ بالکل بودے ہیں، غلط ہیں، کمزور ہیں، اس لیے اس قرآن کو مان لو اور اس کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کو سمجھ لو اور ان پر عمل کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو تمہیں آتش جہنم میں ڈالا جائے گا، الٹے منہ ڈالا جائے گا، زنجیروں سے جکڑ کر ڈالا جائے گا، اور ایک ایسی جگہ ڈالا جائے گا جہاں تم موت کی آرزو کرو گے اور تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زبان کے جاننے والوں کے لیے یا کسی ایک خاص وقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کا وقت کے گزرنے کے ساتھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ماضی میں بھی اس کی تعلیمات ویسے ہی تر و تازہ تھیں، آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہیں، مدلل ہیں، اور آئندہ مستقبل میں بھی تا قیامت اس کی جو واقعات ہیں، اس کے جو دلائل ہیں، وہ اسی طرح تر و تازہ اور مضبوط رہیں گے۔ قرآن کو جھٹلانے والے اور اس پر اعتراض اٹھانے والے قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اصل میں قرآن کو نہیں جھٹلا رہے یہ، بلکہ یہ اصل میں جھٹلا رہے ہیں آخرت کو، قیامت کو، یوم حساب کو۔ یعنی قرآن کو جھٹلانا ایسا ہی ہے جیسے کہ آخرت کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، جن کو آخرت پر کی جواب دہی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، وہی قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ 10 پوائنٹ ہیں جس میں قرآن کی حقانیت کا سورہ فرقان کی روشنی میں ہم نے اس کی حقانیت پر بات کی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرآن پر مشرکین کے جو اعتراضات تھے، ان کا وہ اعتراض کیا تھے اور ان اعتراضات کا قرآن کیا جواب دے رہا ہے۔ تو پہلا اعتراض جو تھا قرآن پر مشرکین کا پہلا اعتراض اور اس کا جواب، اعتراض کیا تھا؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن گھڑا ہوا ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ خود گھڑ لیا ہے، انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اسے بنانے میں ان کی مدد کی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے،
اور کچھ دوسرے لوگ انہوں نے اس نبی کی مدد کی ہے اسے بنانے میں، اسے گھڑنے میں۔ اس اعتراض کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ یہ اعتراض جھوٹ پر مبنی ہے، یہ غلط ہے، یہ بودھا ہے، اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ ظلم پر اتر آئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں وہ۔ قرآن میں اس اعتراض کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن خود سے بنایا گیا ہے، خود سے گڑھا گیا ہے، تو پھر چیلنج ہے یہ اور ان کے جتنے بھی جن کو یہ مانتے ہیں یا ان کے جتنے دوست احباب ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں اور اس جیسی ایک آیت ہی لے آئیں۔ لیکن یہ چیلنج اور یہ چیلنج جو ہے وہ قرآن نے کیا اور اس کا کوئی جواب آج تک نہیں دے سکا۔ تو یہ محض ایک بودھا، کمزور اور غیر مدلل اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ گھڑا ہوا ہوتا، اگر یہ جھوٹا ہوتا، اگر اس کو خود بنایا ہوتا تو پھر یہ کفار، یہ مشرکین اس جیسی پورا قرآن تو نہیں، کوئی ایک آیت ہی لے آئیں، لیکن وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ اس لیے یہ اعتراض غلط ہے، کمزور ہے اور مسترد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور مشرکین کا دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں، پھر یہی کہانیاں ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن میں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ لکھوا لی گئی ہیں اور صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وحی کے ذریعے ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو دوسرے اعتراض کا جواب، یہ قرآن پرانے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اس ذات اقدس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ یعنی وہ عظیم ہستی جو کہ تمام رازوں کو جانتی ہے، آسمانوں کو بھی، اس کو تخلیق بھی کیا اور زمین کو بھی تخلیق کیا، اور اس کے درمیان جتنے راز ہیں ان سب سے وہ ہستی آگاہ ہے۔ لہذا یہ جو اعتراض ہے یہ بھی غلط ہے، بے معنی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض مشرکین کا قرآن پر، تیسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن ایک ہی بار یعنی اکٹھا کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ قرآن جو ہے یہ اگر صحیح ہے تو اس کو ایک ہی بار نازل کر دیا جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ تیسرے اعتراض کا جو جواب دیا گیا، یہ قرآن اس لیے اکٹھا نازل نہیں کیا گیا بلکہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ یہ دل میں اتر جائے۔ یہ آہستہ آہستہ جب بات ہوتی ہے، سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز دل پر اثر کرتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن نازل کر دیا جاتا تو اس پہ عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اور دلوں میں اسے اتارنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو یہ قرآن اس لیے رفتہ رفتہ اتارا گیا، آہستہ آہستہ اتارا گیا تاکہ یہ دل میں اتر جائے، دل پر اثر کرے، اس سے دل مضبوط ہوں، اس سے ایمان مضبوط ہوں، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اس سے معاشرے میں جو تبدیلی لانا مقصود ہے وہ تبدیلی بھی آسان ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن ایک دن میں، ایک دفعہ میں نہیں اتارا گیا بلکہ 23 سال کے، تقریباً 23 سال کے طویل عرصے میں رفتہ رفتہ کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اتارا گیا۔ تو یہ تھے قرآن پر اعتراض اور ان کے جواب۔ تو آج ہم نے قرآن کی حقانیت کی بات کی ہے کہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی ہے۔ پھر ہم نے قرآن پر مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات پر بات کی ہے اور ان اعتراضات کے جواب جو قرآن نے دیے ہیں ان پر ہم نے بات کی ہے۔ یہ مختصر سبق ہے ترجمۃ القرآن کا، جماعت نحم کا، اور یہ چینل ہے تعلیم منزل۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں دیگر مضامین جو ہیں ان کی بھی بات ہوتی ہے۔ اس میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو اور جغرافی، ہسٹری، بیالوجی اور بہت سارے دیگر مضامین، اور اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی، ان کی ٹریننگ کے لیے بھی بات ہوتی ہے۔ اس چینل سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ تو آج کا موضوع تھا قرآن کی حقانیت اور قرآن پر اٹھائے گئے اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔